أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور. تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله
نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العلي العظيم. جناب فاطمہ کرتی ہیں اس طرح ارشاد. جناب فاطمہ کرتی ہیں اس طرح ارشاد. جو میرے لال کو روتے ہیں حق رکھے آباد. جو میرے لال کو روتے ہیں حق رکھے آباد. انہیں نہ بھولوں گی جن جن کو ہے حسین کی یاد. بروزے حشر کروں گی ہر ایک کی امداد. بروزے حشر کروں گی ہر ایک کی امداد. حسین پیارا ہے مجھ کو یہ اس کے پیارے ہیں. وہ ماہتاب ہے میرا تو یہ ستارے ہیں. وہ ماہتاب ہے میرا تو یہ ستارے ہیں. جناب فاطمہ. فاتحہ. عابد کو جب یزید سے بابا کا سر ملا. عابد کو جب یزید سے بابا کا سر ملا. سر کیا ملا کہ مرہم زخم جگر ملا. مدت کے بعد باپ کے سر سے پہ سر ملا. ماہ سفر میں شام سے حکم سفر ملا. ماہ سفر میں شام سے حکم سفر ملا. دیکھا جو اہل بیت نے فرق جناب کو تاروں نے
کے گھیر لیا ماہتاب کو، تاروں نے آ کے گھیر لیا ماہتاب کو، تو بہنوں نے باری باری لیا گود میں وہ سر، زینب نے ہونٹ رکھ دیے بھائی کے ہونٹ پر، دریا بہا کے آنکھ سے بولی وہ نوحگر، بھیا پھری بنا آپ کے ہمشیر در بدر، بھیا پھری بنا آپ کے ہمشیر در بدر، جس روز سے جدا ہوئی میں دم سے آپ کے، نیزوں سے پشت زخمی ہے دل غم سے آپ کے، نیزوں سے پشت زخمی ہے دل غم سے آپ کے، تو روئی یہ بین کر کے جوہی بنت مرتضیٰ، لکھا ہے تھر تھرا گیا فرق شہ ہدا، پیدا ہوئی گلو بریدہ سے یہ صدا، زینب خاموش باش کے اب عرش ہل گیا، اب یہ بتاؤ شاہ ولایت کے واسطے کچھ بددعا تو کی نہیں امت کے واسطے، کچھ بددعا تو کی نہیں امت کے واسطے، زینب سے کہہ رہا تھا یہ فرق شہ ہدا، ناگاہ آئے حضرت سجاد بے دوا، زینب سے ہاتھ باندھ کے بولے کہ میں فدا، اماں کہاں ہے اے پھوپھی اماں یہ تو بتا، سب ہیں یہاں پہ آہ میری جان جاتی ہے، بانوں کے رونے کی نہیں آواز آتی ہے، بانوں کے رونے کی نہیں آواز آتی ہے، اور گھبرا گئی یہ سنتے ہی سجاد کا بیان، ڈھونڈا ہر ایک سمت کو با چشم خون فشاں، دیکھا سکینہ پیاسی کا نکلا تھا دم جہاں، وہاں غش میں ہے پڑی ہوئی بانوے ناتواں، سینے ہے چاک چاک، سینہ ہے چاک چاک، دل درد مند ہے، سینہ ہے چاک چاک، دل درد مند ہے سکینہ جان کا نعرہ بلند ہے سکینہ جان کا نعرہ بلند ہے، غش سے ہوا فاقہ جو بانوں کو ایک بار، غش سے ہوا فاقہ جو بانوں کو ایک بار، ہاتھوں سے منہ کو پیٹ کے بولی وہ دل فگار، جاؤں گی میں کہاں وطن آوارہ بے قرار، منظور ہے رہائی کسے اے فلک وقار، منظور ہے رہائی کسے اے فلک وقار، حسرت بھری سکینہ سی بیٹی گزر گئی،
ارمان تھا رہائی کا جس کے وہ مر گئی، ارمان تھا رہائی کا جس کے وہ مر گئی، عابد کو جب یزید سے بابا کا سر ملا۔ ناظرین، یہ جو سے برسی رکھی گئی ہے ہمارے خالو مرحوم ڈاکٹر سید محمد الہاشمی ابن صبی ہاشمی رکھی گئی ہے۔ یقیناً ہمارے خالو جو تھے وہ سرزمین عراق بصرہ کے تھے۔ یقیناً پردیس میں جب موت ہوتی ہے تو کربلا یاد آتی ہے، اور ہمارے خالو جو تھے مرحوم خدا غری کی رحمت کرے، بہت ہی نیک، بہت ہی باادب انسان تھے۔ لیکن موت سب کو نہیں آتی، کچھ لوگوں کی موت جو ہے دنیا میں ہی ہو جاتی ہے، جس کا ضمیر مردہ ہو جاتا ہے وہ انسان وہیں پر مردہ ہو جاتا ہے۔ لیکن ہمارے جو خالو تھے، یقیناً آپ سرزمین پونا پہ پوچھ لیں کسی سے بھی، سب کا ایک ہی جملہ نکلے گا، با ادب انسان تھے، با اخلاق تھے، خوش مزاج تھے۔ یقیناً موت شیعوں کو آتی ہی نہیں، اس لیے کہ موت جب صاحب کردار سے ٹکراتی ہے، اشعار ملاحظہ کریں کہ موت جب صاحب کردار سے ٹکراتی ہے وہ تو مرتا ہی نہیں پر موت ہی مر جاتی ہے۔ موت جب صاحب کردار سے ٹکراتی ہے وہ تو مرتا ہی نہیں پر موت ہی مر جاتی ہے۔ تو یہ تو ترکیب ملاقات علی ہے، ورنہ موت حیدر کے غلاموں کو کہاں آتی ہے، موت حیدر کے غلاموں کو کہاں آتی ہے۔ اشعار ملاحظہ کرے کہ تیرا چلو تھا یا کوئی تماچا عباس، جب مولا غازی عباس نے چلو میں پانی لیا تھا، لینے کے بعد پانی کو دیکھا، پھر پانی کو پانی سے مار دیا، تب سے لے کر آج تک پانی کا جو چہرہ نظر آتا ہے وہ آپ دیکھیے گا کبھی وہ نیلا ٹائپ پہ نظر آتا ہے کہ تیرا چلو تھا یا کوئی تماچا عباس، تیرا چلو تھا یا کوئی تماچا عباس، نہر کا رخسار ہے آج تک نیلا عباس، تو کوئی ملتا ہے وفادار تو آتا ہے خیال، گر گیا ہوگا کہیں تیرا پسینہ عباس، گر گیا ہوگا کہیں تیرا پسینہ عباس، گر گیا ہوگا کہیں تیرا پسینہ عباس۔ تو مجلس حضرت شبیر میں رونا ہے ثواب، مجلس حضرت شبیر میں رونا ہے ثواب، یہ وہ خدمت ہے کہ دنیا میں نہیں جس کا حساب، ہرملا کو دیا یہ اصغر نادان جواب، جنگ کرنے کو میرے سامنے تو آیا ہے، تیرے دادا نے میرے گھر کا نمک کھایا ہے۔ کہ مجلس حضرت شبیر میں رونا ہے ثواب، یہ وہ خدمت ہے کہ دنیا میں نہیں جس کا حساب، ہرملا کو دیا یہ اصغر نادان جواب، جنگ کرنے کو میرے سامنے تو آیا ہے، تیرے دادا نے میرے گھر کا نمک کھایا ہے۔ جب قضا تیر کو اصغر کی طرف لے کے چلی، تیر کو دیکھ کے اصغر نے پڑی نہ دے علی، تیر کھا کے بھی بہت دیر رہی لب پہ ہنسی، اما فرق آیا نہیں بے شیر کی پیشانی میں، ہرملا ڈوب جا اب جا کے کہیں پانی میں، ہرملا ڈوب جا اب جا کے کہیں پانی میں، تو ہرمیں کہتے ہیں تہذیب کے مسکن ہم، آج بھی دشمن شبیر کے دشمن ہم، جو قضا سے نہیں ٹوٹے وہی گلشن ہم، اما ہم گنے جاتے ہیں جنت کے خریداروں میں، ہم سے الجھو گے تو بک جاؤ گے بازاروں میں، ہم سے الجھو گے تو بک جاؤ گے بازاروں میں، ہم سے الجھو گے تو بک جاؤ گے بازاروں میں۔ تو مولا غازی عباس کا وجہ اٹھے گا علم ہوگی عزادار یہ سرور، کہ اٹھے گا علم ہوگی عزادار یہ سرور، مفتی تیرے فتووں سے دبے ہے نہ دبیں گے، کہ اٹھے گا علم ہوگی عزادار یہ سرور، مفتی تیرے فتووں سے دبے ہیں نہ دبیں گے، تو ہم شہ کے عزادار ہیں سجاد کے نوکر، کانٹے بھی بچھا دو گے تو کانٹوں پہ چلیں گے، کہ اٹھے گا علم ہوگی عزادار یہ سرور، مفتی تیرے فتووں سے دبے ہیں نہ دبیں گے، تو ہم شہ کے عزادار ہیں سجاد کے نوکر، کانٹے بھی بچھا دو گے تو کانٹوں پہ چلیں گے، اما تم تیروں کم آؤ گے میدان میں لے کر، ہم ایک تبسم سے فقط وار کریں گے، تو تم تیروں کم آؤ گے میدان میں لے کر، ہم ایک
تبسم سے فقط وار کریں گے، اما فرعون کے چہرے پہ ہے موسیٰ کا تماچا، ہم لوگ ڈرے تھے نہ ڈرے ہیں نہ ڈریں گے، ہم لوگ ڈرے تھے نہ ڈرے ہیں نہ ڈریں گے، تے بوزر بنا دیا کہیں کمبر بنا دیا. آخری اشارہ آپ کے سماعتوں کے حوالے کہ بوزر بنا دیا کہیں کمبر بنا دیا، بوزر بنا دیا کہیں کمبر بنا دیا، قطروں کو سیدان سمندر بنا دیا، کہ بوزر بنا دیا کہیں کمبر بنا دیا، بوزر بنا دیا کہیں کمبر بنا دیا، قطروں کو سیدان سمندر بنا دیا. اما خیبر کی داستان سنا کر رباب نے اصغر کو ایک رات میں حیدر بنا دیا، کہ بوزر بنا دیا کہیں کمبر بنا دیا، بوزر بنا دیا کہیں کمبر بنا دیا، قطروں کو سیدان سمندر بنا دیا. خیبر کی داستان سنا کر رباب نے اصغر کو ایک رات میں حیدر بنا دیا. اما یوں تو خطائیں سب کی جہنم میں لے گئی، ہر کی خطا نے ہر کا مقدر بنا دیا، ہر کی خطا نے ہر کا مقدر بنا دیا. تو رنگ ماحول کا کردار پہچانے نہ دیا، نور نے کھینچ لیا نار میں جانے نہ دیا. ہر وہ ٹوٹا ہوا شیشہ تھا جسے سرور نے ایسا جوڑا کہ کہیں بال بھی آنے نہ دیا، ایسا جوڑا کہ کہیں بال بھی آنے نہ دیا. حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم مغفور مرحوم ڈاکٹر سید محمد الہاشمی ابن سبی ہاشمی کی روح کو حساب. مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور جناب ڈاکٹر سید محمد الہاشمی ابن جناب سید سبی الہاشمی کی روح کو ایصال فرما دیجیے. بسم اللہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی صباح یوم الدین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. مومنین کرام و ناظرین ذوی الاحترام، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ مجلس ترحیم ہے، یہ مجلس ایصال ثواب ہے، جو میرے ایک بہت ہی عزیز دوست جناب ڈاکٹر سید محمد الہاشمی ابن جناب سید سبی الہاشمی کے ایصال ثواب کے لیے، ان کی روح کو شاد کرنے کے لیے، ان کی قبر کو اور زیادہ روشن و منور کرنے کے لیے، ان کی زوجہ، ان کی وائف اور ان کے بھائی جناب سید عزیہ ابو کرار ہاشمی کی جانب سے یہ مجلس برگزار کی جا رہی ہے. مجلس کا مقصد ہی یہی ہے کہ مجلس کے ذریعے سے اپنے مرحوم
کی خدمت میں ایک تحفہ اور ایک ہدیہ پیش کیا جائے۔ ایک نہایت ہی شریف النفس شخصیت کے مالک تھے ڈاکٹر سید محمد الہاشمی، اور نہایت ہی پاک و پاکیزہ زندگی آپ نے گزاری، اور شاید ہی پورے پونا میں کوئی یہ کہہ سکے کہ ان میں کوئی نقص، کوئی کمی یا کوئی عیب ہے، اگرچہ غیر معصوم میں عیب پایا جاتا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ معصوم تھے، مراد میری یہ ہے کہ بہت ہی اچھی زندگی انہوں نے گزاری۔ عراق کے شہر بصرہ سے آپ کا تعلق تھا، اور آپ نے ہندوستان کسی وجہ سے ہجرت کی اور یہیں کے ہو گئے، اور یہیں پر انہوں نے آخری سانس لی۔ اسی لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ آج کی مجلس کا عنوان بھی مناسبت سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے، کیونکہ ایک مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے یہ مجلس ہو رہی ہے عزیزو۔ اس لیے قرآن کریم کی ایک مشہور آیت کا سہارا لیا ہے۔ ارشاد پروردگار ہو رہا ہے، یسألونک عن الروح، میرے نبی یہ لوگ آپ سے روح کی حقیقت کے بارے میں سوال کر رہے ہیں، یہ جاننا چاہتے ہیں کہ روح کی حقیقت کیا ہے۔ ان سے کہہ دیجئے قل الروح من امر ربی، روح اللہ کا ایک امر ہے۔ اللہ نے یہ نہیں بتایا کہ روح کی حقیقت کیا ہے، اس کے اجزاء ترکیبیہ کیا ہیں، روح تیار کیسے ہوتی ہے، روح بنتی کیسے ہے، اور بننے کے بعد اس کی حقیقت کیا ہے، یہ لوگ جاننا چاہتے ہیں۔ اللہ نے کہا بس اتنا سمجھ لو کہ یہ امر خدا ہے۔ اس کے بعد فرمایا، دلیل دی، وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تمہیں یہ بات تمہارا خدا اس لیے نہیں سمجھا سکتا ہے کہ کمی خدا کی جانب سے نہیں ہے، تمہارے شعور کی جانب سے ہے، تمہاری عقل میں روح کی حقیقت سما نہیں سکتی۔ اگر میں تمہیں روح کے بارے میں بتاؤں تو یہ تمہارے لیے مشکل ہوگا۔ یاد رکھیے عزیزو، روح کا تعلق جو ہے وہ عالم امر سے ہے، اور جسم کا تعلق جو ہے وہ عالم خلق سے ہے۔ یعنی کیا مقصد؟ پروردگار کی جو مخلوق ہے، پروردگار جنہیں پیدا کرتا ہے، اس کا طریقہ دو ہے، یا اس کا تعلق جو ہے وجود امری سے ہوتا ہے، یا اس کا تعلق وجود خلقی سے ہوتا۔ آپ کہیں گے یہ کیا آپ نے کہہ دیا، یہ وجود امری کیا ہے، یہ وجود خلقی کیا ہے؟ تو یاد رکھیے کہ وجود خلقی اسے کہا جاتا ہے جسے عالم وجود میں لانے کے لیے جس میں وسائل کی ضرورت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر میرے سامنے یہ کیمرہ لگا ہوا ہے، یہ کیمرہ جو ہے بنانے کے لیے اس کے اندر مختلف چیزوں کی ضرورت ہے، تب جا کے یہ کیمرہ تیار ہوتا ہے۔ لیکن ایک وجود امری ہے کہ جس کے اندر جو ہے کسی اسباب کی ضرورت نہیں ہے، کسی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وجود امری میں ہوتا یہ ہے کہ پروردگار جو ہے وہ ایک حکم دیتا ہے اور وہ چیز عالم وجود میں امر خدا کی وجہ سے آ جاتی ہے۔ جناب آدم کا جو مجسمہ تیار ہوا، مجسمہ جب بنا تو اللہ نے کیا کہا؟ انی خالق بشرا من طین، میں ایک بشر مٹی سے بنانے جا رہا ہوں۔ اور ہم اور آپ سب جانتے ہیں، اور ہم نے آپ نے اسے برابر علماء خطبہ اور ذاکرین سے سنا ہے کہ جناب آدم کا مجسمہ بنانے کے لیے اللہ نے زمین سے مٹی منگائی اور اس کے اندر آگ، پانی اور ہوا کو جو ہے مخلوط کیا، اور اس کے بعد جناب آدم کا مجسمہ تیار کیا گیا۔
بات میری انشاءاللہ آپ تک پہنچ رہی ہے نا عزیزو. جناب آدم کا مجسمہ تیار کیا گیا. مجسمہ آدم جو بنا تو کس طریقے سے؟ یہ وجود خلقی کے ذریعے سے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر اسباب کی ضرورت تھی. اس کے اندر مٹی منگائی گئی، اس میں آگ، پانی اور ہوا کو مخلوط کیا گیا، تب جا کے مجسمہ تیار ہو گیا. اب جب مجسمہ تیار ہوا تو اس مجسمے کے اندر جو ہے روح کو اللہ جو ہے ڈالنا چاہتا ہے. تو اب کہیں نہیں ملتا کہ روح کے لیے جو ہے پروردگار نے کسی شے کا انتظام کیا ہو، بلکہ جب مجسمہ بنانا ہوا تو فرشتوں سے کہا تم جو ہے مٹی لے کر آؤ، تم اسے خمیر کرو، تم اسے تیار کرو. لیکن جب روح ڈالنے کی بات آئی تو آواز دی فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. دیکھو مجسمہ تم نے بنایا تھا، اگرچہ میں نے حکم دیا تھا. مجسمہ تم نے بنایا تھا، اگرچہ میں نے طریقہ بتایا تھا. لیکن اب روح جو ہے اس میں تمہارا کوئی دخل نہیں ہے. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ. دیکھو جب یہ مجسمہ میں تیار کر لوں، اگرچہ میرا حکم ہے اور میرے حکم سے تم نے بنایا تھا، جب یہ مجسمہ تیار ہو جائے تو وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي، تو میں خود جو ہے اس میں اپنی روح ڈال دوں گا. خدا کی روح تھوڑی ہے، بلکہ خدا نے بتانا یہ چاہا کہ اس روح کو جو ہے میں وجود امری کے ذریعے سے تیار کر رہا ہوں. اس میں کسی اسباب کی ضرورت نہیں ہے، اس میں کسی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ روح جو ہے تیار میں کروں گا. اور جیسے ہی میری روح جو ہے اس کے اندر آ جائے اس مجسمے میں تو آدم جو ہے زندہ ہو جائیں گے، زندگی مل جائے گی ان کو. اب یہ مجسمہ جو ابھی تک حرکت نہیں کر رہا تھا، اس میں ابھی تک مومنٹ نہیں تھی، اب اس مجسمے میں مومنٹ آئے گی روح کی وجہ سے. اور جیسے ہی جو ہے روح پڑ جائے تو فوراً جو ہے فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، میرے فرشتوں تم سب کے سب سجدے میں گر پڑنا. اندازہ لگائیں عزیزو، روح جو ہے اللہ نے بنائی تو عالم عمر کے ذریعے سے، مجسمہ بنایا تو عالم خلق کے ذریعے سے. اب مجھے ایک بات کہنے دیجئے کہ دو چیزیں ہیں پوری دنیا میں. اللہ نے دو چیزیں ہیں. ہمارا جسم بھی جو ہے جو بنتا ہے یہ بھی کس طرح سے بنتا ہے؟ ہمارا جو جسم بنتا ہے یہ وجود خلقی کے ذریعے سے بنتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جسم جو ہے ہمارا جو بنتا ہے وہ نطفے کے ذریعے سے بنتا ہے، اور نطفہ جو بنتا ہے وہ خون کے ذریعے سے بنتا ہے، اور خون جو ہے وہ دنیاوی نعمتوں کے ذریعے سے ہے. یہ جو ہم کھانا کھاتے ہیں، یہ جو دال، چاول، روٹی، سبزی اور فروٹس وغیرہ کھاتے ہیں، اسی کے ذریعے سے ہمارا خون تیار ہوتا ہے، اسی سے نطفہ بنتا ہے. تو اور اسی نطفے سے جسم تیار ہوتا ہے. تو جسم جو بنتا ہے وہ وجود خلقی کے ذریعے سے بنتا ہے. لیکن جب روح کو اس میں اللہ کو اس جسم میں روح کو ڈالنا ہوتا ہے تو اب اس روح کے لیے دنیاوی اشیاء کی ضرورت نہیں ہے، دنیاوی چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. پروردگار عالم جو ہے اس میں ہمارے جسم کے اندر روح جو ڈالتا ہے وہ وجود امری کے ذریعے سے، وہ عالم امر کے ذریعے سے روح کو ڈالتا ہے. اس لیے لوگوں نے جب پیغمبر سے سوال کیا یسألونک عن الروح، یہ روح کے بارے میں سوال کر رہے ہیں، تو ان سے کہہ دیجئے قل الروح من امر ربی. جس طریقے سے تمہیں جسم کی حقیقت معلوم ہو گئی ہے تمہیں روح کی حقیقت معلوم نہیں ہو سکتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تمہارا پروردگار جو ہے اسے عالم عامر کے ذریعے سے تیار کر رہا ہے. اب میں آپ کی خدمت میں ایک بہت امپورٹنٹ بات عرض کر دوں کہ ہم ایک اہم بات پیش کرنے جا رہے ہیں. جنہوں نے میری مجلس کو اب تک توجہ سے نہیں سنا ہے اس پوائنٹس کو ضرور توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں کہ یہ جو اہل بیت علیہ السلام ہیں یہ مظہر صفات پروردگار ہیں. مظہر صفات پروردگار ہونا جانتے ہیں کیا ہے؟ یعنی اللہ کی جو صفتیں ہیں
ان کو اہل بیت علیہ السلام ظاہر کریں گے۔ ہم اہل بیت علیہ السلام کو خدا نہیں مانتے ہیں لیکن مظہر صفات پروردگار مانتے ہیں، خدا کے صفات کے مظہر ہیں۔ ایک مثال دے دیتا ہوں تو انشاءاللہ بات واضح ہو جائے گی۔ خدا عالم ہے، اب یہ ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ خدا عالم ہے؟ ظاہر سی بات ہے وہ ہمارے پاس آ کر جو ہے اپنے علم کا مظاہرہ تو نہیں کرے گا، خدا خود چل کر ہمارے پاس تو آئے گا نہیں کہ اپنے علم کا مظاہرہ کرے گا۔ لہذا اللہ نے چند شخصیتوں کو جو ہے ہمارے درمیان بھیجا کہ ان کے علم کو دیکھتے جاؤ، اگر دیکھنا ہے تو مسجد کوفہ کے منبر پر آؤ، دیکھو ایک میرا خلیفہ ہے، ایک میرا نمائندہ ہے جو سلونی کہہ کر جو ہے علم کا اظہار کر رہا ہے، تم اس کے علم کو دیکھتے جاؤ اور مجھے پہچانتے جاؤ کہ جب مخلوق کا علم ایسا ہے، جس کو پیدا کیا گیا ہے اس کا علم ایسا ہے، تو جس نے اسے پیدا کیا ہے جو اس کا خالق ہے اس کا علم کیسا ہوگا؟ بات واضح ہو رہی ہے نا؟ اس کا علم کیسا ہوگا؟ تو مجھے دیکھتے جاؤ، اسے دیکھتے جاؤ اور مجھے پہچانتے جاؤ۔ میں جواد ہوں، میں سخی ہوں، میں کرم کرتا ہوں، لیکن میں خود تو چل کر تمہارے پاس آنے والا نہیں ہوں کہ میری سخاوت کیا ہے۔ تمہیں جاننا ہے میری سخاوت کیا ہے تو آؤ اسی زمین پر دیکھ لو، ایک فقیر آتا ہے، ایک سائل آتا ہے، ایک روٹی کا سوال کرتا ہے، لیکن ایک روٹی کے جواب میں یہ پوری اونٹ کی قطار جو ہے دے دیا کرتا ہے۔ تو اس سے تم اندازہ لگا سکتے ہو کہ جب جو ہے مخلوق ایسی ہے، مخلوق کی سخاوت ایسی ہے تو اس کے خالق کی سخاوت کیسی ہوگی۔ اللہ کا ایک نام، اللہ کا ایک لقب جو ہے یا قویو ہے، آپ پڑھتے ہیں نا، آپ مختلف دعاؤں میں جو ہے مختلف جگہوں پر اللہ کی اس صفت کو جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا، قوی ہے اللہ جو ہے، بہت ہی طاقتور ہے۔ اللہ کی طاقت کتنی ہے وہ ہم اور آپ جو ہیں پہچان نہیں سکتے ہیں، ہم اور آپ سمجھ نہیں سکتے ہیں۔ اللہ نے کہا چلو میں تمہیں جو ہے ایک اپنے اس صفت کا ایک مظہر بنا کر ہم نے ایک شخص کو بھیجا ہے۔ میری قوت کو جاننا چاہتے ہو، میری طاقت کو جاننا چاہتے ہو کہ میری طاقت و قوت کیا ہے، یہ جاننا چاہتے ہو تو چلو زمین پر دیکھ لو، چلو جنگ خیبر میں آتے ہیں، دیکھتے ہیں ایک میرے صفات کا مظہر ہے، اس کا نام ہے علی، جو علی ہے، جو بلند ہے، جس کا نام بھی علی ہے اور جس کا کیریکٹر بھی علی ہے، جس کا کردار بھی علی ہے، جس کی صفت بھی علی ہے، جو بہت ہی بلند ہے۔ وہ کتنا قوی ہے۔ اللہ کی قوت کو دیکھنا چاہتے ہو، اللہ کی طاقت کو دیکھنا چاہتے ہو تو آؤ دیکھو جنگ خیبر میں 2 انگلیوں پر جو ہے یہ در خیبر کو بلند کر کے بتا رہا ہے کہ جب بندے کی طاقت اتنی ہے تو اس کے معبود کی طاقت کتنی ہوگی، عبد کی طاقت اتنی ہے تو اس کے معبود کی طاقت کتنی ہوگی، مخلوق کی طاقت ایسی ہے تو اس کے خالق کی طاقت کیسی ہوگی۔ لہذا عزیزو، یہ اہل بیت علیہ السلام جو ہیں مظہر صفات پروردگار ہیں، مظہر صفات پروردگار۔ تو میری بات، میرا میسج، میرا پیغام انشاءاللہ آپ تک ضرور پہنچ رہا ہوگا۔ جو باتیں مجھے آپ کی خدمت میں پہنچانی ہیں میں بہت آسان زبان میں اس مشکل بحث کو، یہ فلسفے کی بہت ہی مشکل اور ٹف بحث ہے، لیکن میں نے آسان الفاظ میں اس لیے پیش کیا ہے کہ میری یہ مجلس چھوٹے بچے بھی سن رہے ہوں گے، تاکہ وہ الفاظ کو اس طرح سے پیش کیا جا رہا ہے تاکہ چھوٹے بچے بھی ہے اس کو سمجھ سکیں۔ عزیزو، تو روح کے بارے میں ارشاد ہوتا یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، روح جو ہے وہ امر پروردگار ہے، امر پروردگار ہے۔ یعنی کیا مقصد یہ ہے کہ روح امر خدا ہے، تو بدن میں جو روح ہوتی ہے
وہ امر پروردگار ہے۔ کہیے تو میں ایک جملہ آپ کی خدمت میں کہہ دوں کہ بدن کے امر کو روح کہتے ہیں اور کائنات کی روح کو صاحب امر کہا جاتا ہے۔ جو کائنات کی روح ہے اسے صاحب امر کہا جاتا ہے۔ یہ کیا مقصد؟ یہ صاحب امر ہیں، یعنی کیا مقصد؟ یہ وہ کام کرتے ہیں جو خدا کرتا ہے۔ البتہ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ خدا کا کیا کام کچھ مخصوص کام ہے، میں ان کی طرف اشارہ نہیں کر رہا ہوں، بلکہ کچھ صفات خدا کو ظاہر کرتے ہیں، اشتباہ نہ ہونے پائے۔ صفات پروردگار کو یہ ظاہر کرتے ہیں، جیسے علم پروردگار کو انہوں نے ظاہر کیا، جیسے قوت پروردگار کو انہوں نے ظاہر کیا۔ ہم کہتے ہیں کہ لا فتح الا علی لا سیف الا ذو الفقار، اور کہیں کہیں پر علی کو قوت پروردگار بھی کہا گیا ہے۔ اللہ نے اپنے امر کو کیسے ظاہر کرتا ہے؟ آئیے ایک مثال میں دیتا ہوں۔ وَعَمْرُهُ اِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ خدا جب کسی چیز کو حکم دیتا ہے تو اس چیز کو جو ہے وہ کہتا ہے ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے۔ یہ ہو جا کہنا جو ہے اللہ کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ کیسے اللہ نے جو ہے اپنے امر کو ظاہر کیا؟ ایک مثال میں پیش کرتا ہوں۔ جناب ابراہیم کو جب نمرود نے آگ میں ڈالنا چاہا تو جیسے ہی وہ بھڑکی ہوئی آگ، شعلہ ور آگ جو ہے، گرم آگ جو ہے، جیسے ہی تیار ہو گئی، نمرود نے منجنیق کے ذریعے سے حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا، اور جناب ابراہیم کو جب آگ میں پھینکا تو وہ آگ جو شعلہ ور تھی، جو گرم تھی، جو جلا دینے والی آگ تھی، اللہ نے فوراً جو ہے کیا کیا؟ عالم عامر کے ذریعے سے اس آگ کو جس کی تاثیر ہی یہ تھی کہ وہ گرم ہے، لیکن اللہ نے کہا کونی یا نارو کونی بردن وسلام علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، ٹھنڈی ہو جا کہا، اتنا ہی نہیں کہ ٹھنڈی ہو جا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب ٹھنڈی ہو جائے گی تو جناب آدم جو ہے، جناب ابراہیم جو ہیں، وہ اس کی ٹھنڈک سے کہیں پریشان نہ ہو جائیں۔ فوراً کا بردن وسلامن، ٹھنڈی تو ہو جا لیکن سلامتی کے ساتھ، میرے خلیل کو اذیت نہ ہونے پائے۔ آگ تجھے ٹھنڈی ہونا ہے لیکن سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا۔ جناب ابراہیم کے لیے کیا کیا؟ آگ کو ٹھنڈا کر دیا۔ یہ صفت پروردگار ہے کہ وہ اپنے امر کا استعمال کرتا ہے تو آگ کو ٹھنڈی کر دیا کرتا ہے۔ ہمیں اسی صفت کا مظہر جو ہے اسی زمین پر ایک عبد خدا ملا، ایک بندے خدا ملا جو معصوم بھی ہے، جو امام بھی ہے، وہ کوئی اور نہیں ہے، ہمارا امام ہے۔ کہ جب ہارون مکی آتے ہیں اور امام کہتے ہیں ہارون ہارون اس تنور میں کود پڑو، اس تنور میں، جلتے ہوئے تنور میں کود پڑو، تو امام نے جناب ہارون سے یہ کہا، ہارون نے یہ تھوڑی پوچھا مولا تنور میں جائیں گے تو جل جائیں گے، اس میں تو آگ روشن ہے، یہ تو ہمیں آگ جلا دے گی۔ نہیں، ہارون مکی جانتے تھے کہ یہ مظہر صفات پروردگار ہیں، ان کے اشارے سے آگ جو ہے ٹھنڈی ہو جائے گی۔ جیسے اللہ نے عالم عامر کے ذریعے سے، ایک عامر کے ذریعے سے آگ کو ٹھنڈی کر دیا تھا، یہ مظہر صفات پروردگار ہیں، یہ بھی آگ کو جو ہے ٹھنڈی کر دیں گے۔ اتنا اعتماد تھا، مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ جو ہے وہ تنور میں جا رہے ہیں۔ ہارون مکی کی مسکراہٹ بتا رہی ہے کہ امام کے پاس وہ بات اور وہ صفت موجود ہے جو اللہ کی ہے۔ اللہ نے انہیں مظہر صفات بنایا ہے، آگ کو یہ ٹھنڈی کر دیں گے۔ اور مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ تنور میں جناب ہارون مکی کود کر یہ بتا رہے ہیں، تنور میں جا کر یہ بتا رہے ہیں کہ ہم اپنے امام کی شخصیت کو پہچانتے ہیں۔ معرفت امام رکھنے والا ہارون جو ہے یہ ہم کو میسج دے رہا ہے کہ جو امام کی محبت میں قدم بڑھائے گا، آگ اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے عزیزان محترم کہ جناب ہارون جو ہیں انہوں نے بتایا کہ
یہ جو امر والی صفت ہے یہ امام کے پاس بھی ہے. اس لیے یاد رکھیے گا ہمارا ہر امام جو ہے وہ صاحب امر ہے. علی بھی صاحب امر ہیں، حسن بھی صاحب امر ہیں، حسین بھی صاحب امر ہیں، زین العابدین بھی صاحب امر ہیں. یہ سارے کے سارے امام، اور جو آج ہمارا 12واں امام پردے غیب میں ہے وہ بھی صاحب امر ہے. وہ بھی صاحب امر ہے. یعنی کیا مقصد؟ وہ حکم دے گا، جب ظہور کرے گا تو امام کا جو کام ہوگا جو روایتوں میں ہے وہ دو طرح سے ہوگا. ایک وہ ہے کہ وہ کہے گا ہو جا تو یہ چیز ہو جائے گی. آج دنیا جو ہے دنیا دیکھ رہی ہے کہ زمانہ کتنا آگے بڑھ گیا ہے. ایک انسان ہندوستان میں ہے اور وہ ہزاروں کلومیٹر کے فاصلے پر امریکہ واقع ہے، اور بڑی آسانی سے یہاں کا بیٹھا ہوا انسان وہاں بات کر سکتا ہے. ہم ہندوستان میں ہیں، ہم بصرے میں جو ہیں سید ضیاء ابو کرار سے جو ہے آرام سے بات کر سکتے ہیں. ایک ڈیوائس ہے جسے موبائل کہا جاتا ہے، ایک ہینڈ سیٹ کی مدد سے جو ہے ہم عراق میں بیٹھے ہوئے، ایران میں بیٹھے ہوئے مومنین سے گفتگو کرتے ہیں. تو کیا ہے؟ بیچ میں ایک وسیلہ ہے کہ جس کو استعمال کر کے ہم گفتگو کر رہے ہیں، ہم بات کر رہے ہیں. لیکن جب امام علیہ السلام آئیں گے، روایت پیش کر رہا ہوں، جب امام زمانہ آئیں گے، جب صاحب امر آئے گا، جب امر کی طاقت لے کر آئے گا تو اسے کسی ڈیوائس کی ضرورت نہیں ہے، کسی موبائل کی ضرورت نہیں ہے، کسی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، کسی آلے کی ضرورت نہیں ہے، کسی ٹیلی فون کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ بغیر کسی وسیلے کے جو ہے پوری دنیا میں جو اس کے چاہنے والے ہوں گے، امام ایک سینٹر پہ ہوں گے، امام ایک مرکز پہ ہوں گے، اور پوری دنیا میں پوری کائنات میں لوگوں سے بغیر کسی وسیلے سے بات کر کے بتائیں گے کہ وہ امر والی طاقت جو خدا کی اصل میں ہے خدا نے ہمیں عطا کی ہے، اور ہم اسی طاقت کے ذریعے سے کائنات سے رابطے میں رہیں گے. لہذا اس امر کو پہچانیے. روح بھی جو ہے امر پروردگار سے بنائی گئی ہے، روح بھی امر خدا سے تیار کی گئی ہے. یہ امر خدا جو ہے یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے عزیزو، بہت ہی اہم ہے. ہمیں اسے سمجھنا ہوگا. ہمارے بدن میں بھی ایک امر ہے، اس امر کو جو ہے وہ روح کہا جاتا ہے. اور اس کائنات کے بدن میں، اس یونیورس کے بدن میں بھی ایک امر ہے، اسے صاحب امر کہا جاتا ہے. یہ صاحب امر ہے جو ہماری اس کائنات میں ہے. جس طریقے سے روح اگر ہمارے جسم سے نکل جائے تو جسم مردہ ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے اگر اس کائنات سے صاحب امر کو نکال دیا جائے تو کائنات بھی ختم ہو جائے گی. ہے نا؟ لولا الحجت لساخت الارض باہلہا. اگر حجت خدا نہ ہو تو یہ زمین جو ہے زمین والوں کے ساتھ ختم ہو جائے گی. کیا مقصد ہے؟ جیسے بغیر روح کے انسان نہیں رہ سکتا، اسی طریقے سے بغیر روح کے جو ہے وہ یہ بغیر صاحب امر کے یہ کائنات نہیں رہ سکتی ہے. بہت بہت شکریہ مومنین، آپ نے بہت ہی توجہ کے ساتھ ہمارے یہ ناقص عرائض سماعت فرمائے. میں نے عرض کیا کہ ایک نہایت ہی محترم شخصیت جناب سید محمد الہاشمی کے ایصال ثواب کے لیے یہ مجلس منعقد کی گئی ہے. میں سوائے دعا کے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں ان کی فیملی کو، ان کے رشتہ داروں کو، بالخصوص ان کی زوجہ کو اور ان کی اہلیہ کو جو ہے میں تسلیت کے کیا الفاظ استعمال کروں، کس جملے سے میں ان کو تسلیت اور تعزیت پیش کروں. ہاں، دعا ضرور کر سکتا ہوں کہ پروردگار ان کے رشتہ داروں کو، بالخصوص ان کی اہلیہ کو، اس غم کے سہنے کی طاقت و قوت عنایت فرما. یقین جانیے شوہر کی جو جگہ ہے وہ ایسی جگہ ہے کہ یہ اسی کو احساس ہوتا ہے کہ جس کا شوہر اس دنیا سے
اٹھ جاتا ہے. شوہر شریک حیات کہا جاتا ہے. حیات یعنی زندگی، حیات جس میں یعنی جہاں روح پائی جائے، یہ شریک حیات ہے. شوہر اگر زندگی سے نکل جائے تو یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے زندگی جو ہے اس سے چھین لی گئی ہو، اور اس کی جو زوجہ ہے گویا اس کی زندگی کی روح نکل گئی ہو. یہ میں کہنا چاہ رہا تھا عزیزو، اگر شوہر دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کی زندگی سے گویا روح نکل جاتی ہے، زندگی بے جان ہو جایا کرتی ہے. میں پھر عرض کروں گا اس بات کو، یہ وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ جن کی زندگی سے ان کے شوہر کا سایہ جو ہے ان کے سر سے اٹھ جاتا ہے. ہاں عزیزو، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں. عراق سے آئے تھے، ہندوستان میں تھے، جو اپنے وطن سے دور چلا جاتا ہے، عربی زبان میں اس کو غریب کہا جاتا ہے. اردو میں غریب کا معنی جس کے پاس پیسہ نہ ہو، لیکن عربی زبان میں اسے غریب کہا جاتا ہے کہ جس کے پاس کہ جو اپنے وطن سے دور ہو. امام رضا کو غریب الغربا کہا جاتا ہے. آپ کہتے ہیں نا السلام علیکہ یا غریب الغربا. یہ امام رضا کو غریب کیوں کہا جاتا ہے؟ امام حسن کو غریب کیوں نہیں کہا جاتا؟ امام زین العابدین کو غریب کیوں نہیں کہا جاتا؟ کیونکہ یہ اپنے وطن میں تھے، یہ عرب میں تھے، لیکن امام رضا اپنے وطن سے دور گئے اور وہاں پر ان کو جو ہے مأمون کے ذریعے سے سحر کے ذریعے سے شہید ہونا پڑا. ان کو مأمون نے شہید کیا عزیزو. اس لیے یہ غریب ہیں. اور یہ بھی ایک غریب جس کی میں مجلس پڑھ رہا ہوں، یہ بھی اگر کہا جائے تو غریب ہیں. کیوں غریب ہیں؟ اس لیے کہ عراق کے رہنے والے تھے، بصرے کے رہنے والے تھے، اور یہ ہندوستان میں آئے. لیکن میں ایک جملہ کہنا چاہوں گا کہ آغائے محمد ہاشمی، آپ غریب ضرور تھے، آپ اپنے وطن سے ضرور دور تھے، لیکن مجھے ایک سوال کا جواب دے دیجئے. اس وقت آپ میری مجلس سن رہے ہیں، آپ کی روح جو ہے میری مجلس کو سن رہی ہے. ایک سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں، للہ مجھے اس کا جواب دیجئے. سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ کیا واقعاً آپ غریب تھے؟ کیوں؟ اس لیے کہ غریب کو غریب عربی زبان میں اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کا کوئی چاہنے والا نہیں ہوتا. آپ جب اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، آپ کے جسم سے روح جو ہے نکلی ہے، تو آپ کے جنازے کو کاندھا دینے والے موجود تھے یا نہیں تھے؟ لوگوں نے آپ کو جنازہ دیا، آپ کے رشتہ داروں کو جو ہے تسلی دیا، آپ کے رشتہ داروں کو جو ہے دلاسا دیا، اور آپ کے جنازے کو جو ہے کاندھا دیا، اور نہایت عزت و احترام کے ساتھ جنت آباد میں لے جا کر پونا کے شہر میں جو قبرستان ہے جنت آباد، اس میں لے جا کر آپ کو دفن کر دیا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ انسانی قانون ہے کہ اگر کسی شہر میں کسی مومن کی موت ہو جائے تو کچھ لوگ آتے ہیں اور آنے کے بعد اسے نہایت عزت و احترام کے ساتھ دفن کر دیا کرتے ہیں. اللہ اکبر! کیا یہ قانون کربلا میں نہیں تھا عزیزوں؟ کیا یہ قانون کربلا میں نہیں تھا؟ امام حسین علیہ السلام کا جنازہ جو ہے وہ کربلا کی سرزمین پر بے غسل و کفن پڑا رہا، کوئی دفن کرنے والا نہیں تھا. یہی وجہ ہے عزیزو کہ پورے تاریخ کربلا میں ایک موقع ایسا آتا ہے کہ جناب زینب نے جو ہے امام زین العابدین کے دو کندھے پر ہاتھ رکھ کے ایک جملہ کہا، اور یہ جملہ پوری تاریخ میں جو ہے پوری تاریخ میں ایک ہی مرتبہ ملتا ہے. جناب زینب کہتی ہے میرے لال سید سجاد، یہ جب امام زین العابدین علیہ السلام اپنے بابا کے جنازے پر 11 محرم کو آئے ہیں تو ان کی حالت غیر ہو گئی تھی. جناب زینب قریب آئیں اور آنے کے بعد کہتی میرے لال سید سجاد، میں یہ تیری کیا حالت دیکھ رہی ہوں. اب جو جملہ کہا وہ سن لیجیے عزیزو. جملہ یہ کہا ایسا لگتا ہے اے سید سجاد، اے میرے لال، ایسا لگتا ہے کہ تیرے جسم سے روح پرواز کر جائے گی، تیری حالت اس قدر غیر ہو رہی ہے. کہا پھوپھی اماں آپ نے بالکل صحیح کہا.
آپ نے بالکل صحیح کہا کہ اس وقت میری حالت ایسی ہی ہو رہی ہے۔ کہا کیوں بیٹا ایسی حالت کیوں ہو گئی ہے؟ کہا دیکھتی نہیں ہے آپ میرے بابا کا جنازہ جو ہے وہ بے غسل و کفن پڑا ہوا ہے۔ ان ظالموں نے اپنے نجیز جنازوں کو تو دفن کر دیا، لیکن فرزند فاطمہ کا جنازہ، میرے بابا کا جنازہ اسی زمین پر بے غسل و کفن پڑا ہوا ہے۔ ہاں عزادارو، جناب زینب سمجھاتی تو کیسے سمجھاتی، کچھ نہ کہہ سکی عزیزوں، لیکن ایک مرتبہ مدینے کی طرف رخ کیا تاکہ سید سجاد کو کچھ دلاسا دے سکیں، کچھ تسلی دے سکیں۔ مدینے کی طرف رخ کر کے آواز دی، یا جدی صلی علیک ملیکۃ السماء، اے میرے نانا آپ جب دنیا سے گئے تھے تو آپ کا جنازہ، آپ کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے آسمان سے فرشتے آئے تھے۔ وَهَذَا حُسَيْنٌ مُرَمَّلٌ بِالدِّمَاء مُقَطَّعَةُ الْأَعْضَاء، لیکن یہ حسین جو زمین کربلا پر پڑا ہوا ہے اسے کوئی غسل دینے والا نہیں، اسے کوئی کفن پہنانے والا نہیں، اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون رضا بقضائه وتسلیما لأمره اللهم بحق محمد وانت المحمود وبحق علی وانت العالی وبحق فاطمة وانت فاطر السماوات والارض وبحق الحسن وانت المحسن وبحق الحسین وانت قدیم الاحسان وبحق الائمة التسعة الطاہرین من ذریۃ الحسین علیہ السلام۔ یا اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار ہمارے اس مختصر مگر اہم اعمال کو قبول فرما۔ یا اللہ اے رب کریم، اے پروردگار، جن لوگوں نے بھی ہم سے التماس دعا کہا ہے ان کی دعاؤں کو قبول فرما۔ اس حقیر کی جو دعائیں ہیں پروردگار اسے مستجاب فرما، جو پریشانی ہے اسے دور فرما۔ جس مرحوم کے لیے یہ مجلس منعقد کی گئی، مرحوم مغفور ڈاکٹر سید محمد ہاشمی کو جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما۔ آل محمد کے چاہنے والے دنیا میں جہاں جہاں بھی ہوں، بالخصوص ایران، عراق، لبنان، شام، یمن، بحرین اور جہاں جہاں بھی آل محمد کے چاہنے والے بستے ہیں، پروردگار ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ اگر ان کے دشمن قابل ہدایت نہیں ہیں تو انہیں نابود فرما۔ یا اللہ علماء اعلیٰ، مراجع اعظام، رہبر انقلاب کو طول عمر، صحت کامل و موفقیت کامل عنایت فرما۔ پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگوں فرما۔ ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ایک مرتبہ آپ سے گزارش، ایک مرتبہ اور ڈاکٹر سید محمد الہاشمی کی روح کو شاد کرنے کے لیے ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کر کے اس کا ثواب ان کی روح کو ایصال فرما دیں۔